ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہزیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب گیلانی جماعتی نقشبندی آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کوئی بھی برائی کرتا ہے، اس کے لیے صرف دوزخ میں عذاب نہیں بلکہ قبر میں بھی عذاب ہے، اور وہ عذاب روز محشر تک جاری رہے گا۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ مداحی حبیب کبریا محمد احسن قادری صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر محمد بلال حمید صاحب۔ میں ان دونوں کو اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا۔ حمد باری تعالیٰ سے میں گزارش کروں گا محمد احسن قادری صاحب سے وہ اس پاک کلام خوبصورت پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے کریں۔ جی بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سایہ نظر کرم دی کر سونے آہا، سایہ نظر کرم دی کر سونے آہا، سون عرض میری سون عرض میری، سایہ نظر کرم میں تتڑی دیاں سن لے گا، میں تتڑی دیاں سن لے گا، شان تیری تو واری میں جاواں، شان تیری تو واری میں جاواں، مینو نظراں چ اپنی رکھ سونے آہا، مینو نظراں چ اپنی رکھ سونے آہا، سون عرض میری سون عرض میری، سایہ نظر کرم لال موادی جھولی چھپا دے، لال موادی جھولی چھپا دے، دکھڑے جگ دے سارے مٹا دے، دکھڑے جگ دے سارے مٹا دے، سب دی خالی جھولی بھر سونے یہاں، سب دی خالی جھولی بھر سونے یہاں، سون عرض میری سون عرض میری، سایہ نظر کرم۔ بہت خوبصورت شعر۔ شادی جند تے جان تشیو، شادی جند تے جان تسیو، اس دے دل دا مان تسیو، اس دے دل دا مان تسیو، تاڈے ہوندے آقا دا ڈر سونے یہاں، تاڈے ہوندے آقا دا ڈر سونے یہاں، سون عرض میری سون عرض میری، سایہ نظر کرم دی کر سونے یہاں، سایہ نظر کرم دی کر
سن عرض میری، سن عرض میری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت ہے. اسی عشرے کے متعلق جو آگے عشرہ یا عید الفطر کے متعلق، صدقے کے متعلق ہے، صدقہ فطر کے متعلق. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر علامہ محمد بلال حمید صاحب. ہم ان کی طرف پڑھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا ان کا آج کا موضوع ہمارا خوبصورت جو پہلو ہم نے سلیکٹ کیا صدقہ فطر کے متعلق، عید الفطر کے متعلق ہے، اس سے پہلے کیا اس کے معاملات ہیں. جی علامہ صاحب بتائیے گا. سب سے پہلے جو میرا سوال ہے، انفاق کے فی سبیل اللہ کیا اہمیت رکھتی ہے اور کیا حاصل ہوتا ہے اس سے؟ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس بابرکت پروگرام کے اندر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. آج کا ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 56 مقام پر انفاق کا لفظ استعمال کیا. واہ واہ سبحان اللہ. اور مسلمانوں کو اس بات کی طرف ترغیب دی اور حکم دیا کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو. بے شک بے شک. اور اسی طرح احادیث کی کتب کے اندر، احادیث کی معتبر ترین کتب سیاہ ستہ، ان کے اندر تقریباً 348 احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی ترغیب دی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کے اندر کتنا اس کا ذکر، احادیث کے اندر کتنا اس کا ذکر. قرآن کی آیات بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک آیات میں آپ کے سامنے پڑھ کے اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے، ایک دانے کی جیسی ہے کہ جس دانے کو زمین کے اندر ڈالا جائے، پھر وہ دانے اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں، ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہو، تو گویا ایک دانے سے 100 دانے اور نکل آئے. اللہ نے بتایا کہ جو شخص اللہ کی راہ کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ اس کے بدلے کے اندر اسے 700 روپے. کیا بات کیا بات کیا بات. اور جو ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے سوال کیا انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت. انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضور اپنے صحابہ اور اپنی ازواج مطہرات کو کثرت سے اس چیز کی ترغیب دیا کرتے ہیں. کیا بات. انفاق کا سب سے پہلا درس ہمیں حضور کے صحابہ اور حضور کی بیویاں ازواج مطہرات سے ملتا ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا، آپ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ سے جب کچھ باتیں کر رہے تھے، آخری باتیں کر رہے تھے، تو آخری وصیتوں کے اندر حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی صدقہ کرتی رہنا، صدقہ نہ چھوڑنا. صدقے سے جان میں بھی مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا. جو بیماریاں ڈاکٹر حضرات صحیح نہیں کر سکتے، میرا تو یقین ہے وہ صدقہ ہی کر سکتے ہیں. یقین کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال کے لے جاتا ہے، ہر بلا کو دور کر دیتا ہے. اب دیکھیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ بیویوں کو دیکھ لیں، ازواج مطہرات کو دیکھ لیں کہ ان کے اندر صدقے کی کتنی ایک اہمیت تھی اور کتنا شوق تھا. اب روایات کے اندر ملتا ہے کہ آپ کی جو بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا و ارضا تھی، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب ان کے پاس کوئی حاجت لے کر آتا اور ان کے گھر کے اندر اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ کسی اور سے قرض لے کر اس سوال کرنے والے کی حاجت کو پورا فرماتی. جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں،
آپ نے کسی اور سے قرض لیا اور اس کی حاجت کو پورا فرما دیا؟ تو کہتی کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی اچھی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس قرض کو واپس کرنے کا انتظام بھی خود فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھی، استقی من النار ولو بشق تمرہ، اے عائشہ تو جہنم کی آگ سے بچتی رہے اگرچہ تجھے جہنم کی آگ سے بچتی رہے اگرچہ تجھے کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں ہی کیوں نہ بچنا پڑے۔ یعنی ایک شخص اگر اس کے پاس کھجور بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے بھی اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی حبیب اللہ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے سخی تو میرا محبوب ہے۔ سخی آدمی اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان کی۔ بریک سے واپسی آتے تم سے سوال کرتے ہیں، صدقہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، جو مستحق ہے ان تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹ سے بریک کا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے مذہبی اسکالر کی طرف، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ صدقہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اس کے مستحق کون ہیں۔ جی علامہ سے بتائیے گا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ صدقہ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو مستحق نہیں ہوتا ہم اس کو بھی صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی لوگ قبول کر لیتے ہیں ایزیلی، ہمیں حالانکہ پتہ ہوتا ہے یہ مستحق نہیں ہے، پھر بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں اس کے لباس اچھا نہیں پہنا ہوا، جوتی اچھی نہیں ہے، ہم ان کو صدقہ دے دیتے ہیں۔ کیا یہ شریعت میں ایسا نظام ہے کہ ایسی اس طرح دیکھ کر صدقہ دیا جاتا ہے؟ تعول کہ تو اپنے صدقے کی ابتدا اس سے کر جو تیرے اہل و عیال کے اندر ہے۔ بے شک، یعنی سب سے پہلے صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کرو، اپنے عزیز و اقارب سے کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ ایک صدقہ وہ ہے جو کسی مسکین کو دیا جاتا ہے، غریب کو دیا جاتا ہے، وہ اس کا ثواب صرف صدقے کا ملے گا۔ لیکن دوسرا صدقہ ہے والصدقۃ علی ذی الرحم سینتانی صدقۃ وسیلۃ، دوسرا صدقہ وہ ہے کہ جو اس غریب کو دیا جاتا ہے جو آپ کا عزیز و اقارب میں سے رشتہ دار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا سینتان، اب اس صدقے کا ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ ایک تو ثواب ملے گا کہ آپ نے صدقہ کیا، اور دوسرا ثواب ملے گا کہ آپ نے صلہ رحمی کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے کہ آدمی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک دینار وہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے اندر خرچ کر دیا جاتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو دے کر اس پر خرچ کر دیا جاتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جو اس نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ تو خرچ کرنا چاہیے، اور اس کی ابتدا اسی طرح کرنی چاہیے، اپنے گھر سے کریں، اپنے عزیز و اقارب میں سب سے پہلے غریب کو ڈھونڈیں، ان کی حاجات کو پورا کیا جائے۔ عزیز و اقارب میں کوئی نہیں، اپنے پڑوسیوں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے ارد گرد اس طرح بڑھتے ہوئے ایستا ایستا اور لوگوں تک پہنچا جائے اور اس صدقے کو آگے دیا جائے۔ بے شک، بالکل۔ علامہ صاحب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ مال کیسا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ ایک کاروبار اس طرح کا ہے جس کے اندر آمدنی زیادہ ہے بچت کم ہے، یا ایسے کہہ لیں جس کے اندر تھوڑا سا مال حرام شامل ہو جائے، کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آج کل کے نظریے کے مطابق جیسا کہ کہہ لو ایک
آؤٹ سائڈ بزنس جس کی انکم بہت زیادہ ہے, جو خود کما رہے ہیں اس کی کم ہے, مکس کر لیتے ہیں اس کو, اس میں سے کچھ حرام بھی شامل ہو رہا ہے, جان بوجھ کر پتہ ایک چیز کا ہے حرام شامل ہو رہا ہے, پھر ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے تقریباً کسائی کو لگا لیں آپ, پانی لگا کر گوشت بیچتا ہے, پھر اسی میں سے کچھ خیرات کر دیتا ہے, کچھ اور معاملہ اس طرح کے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں اس پاکیزہ مال کو خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے. بے شک یعنی جو مال تمہارا پاکیزہ ہے 100% وہ پاکیزہ اور حلال ہے, جی جی, اگر تم اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اس کا ثواب تو تمہیں ملے گا. بے شک. اور وہ مال جو حرام ہے, جس کے اندر حرام کا شبہ موجود ہے, ایسے مال کو خرچ کرنے سے اللہ رب العزت کے ہاں کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے مال کے اوپر اس پر پکڑ آ جائے, تو ایسے مال کو قطعاً ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کیسا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے, اس کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, کہ تم ہرگز اس حقیر اور ہلکے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کرو جسے تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. بے شک اکثر ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے لوگوں کا مزاج, معاشرے کا مزاج بن گیا ہے کہ جو چیز ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہوتی, ہمارے پہننے کے قابل نہیں ہوتی, ہم اسے اللہ کے نام پر صدقہ کر کر بہت فخر کرتے ہیں. ایک ریڑی والا بھی جب صبح ریڑی لگانے لگتا ہے, وہ جب بیچنے والے پھل الگ کر لیتا ہے اور ان میں جو کچے گلے ہوئے سڑے ہوئے پھل ہیں وہ صبح ہی سے الگ کر کے اپنے ذہن میں یہ خیال کر لیتا ہے جب کوئی مانگنے والا آئے گا یہ خراب پھل ہے, انہیں صدقہ کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے. 34 پارے کی پہلی آیت یہی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم تب تک کامل بھلائی نہیں پا سکتے کہ جب تک تم اس مال کو نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ محبوب اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. آپ صحابی رسول ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, جب یہ آیت مبارکہ اتری, ان کا ایک کنواں تھا مسجد نبوی کے پاس اور بہت اس کا میٹھا پانی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیا کرتے تھے. جب یہ آیت اتری وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میری جتنی جائیداد ہے, میرا جتنا مال ہے, اس ساری جائیداد سارے مال میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ کنواں ہے, میں یہ کنواں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث کو سن کر اسی طرح حضرت زید بن حارثہ اپنا گھوڑا لے آئے, یا رسول اللہ مجھے ساری مال جائیداد میں سے یہ گھوڑا سب سے زیادہ محبوب ہے, یہ میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر اپنی کنیز لے آئے, یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیز محبوب ہے, میں آج اسے آزاد کر رہا ہوں. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی اپنی کنیز لے آئے. چنانچہ صحابہ نے یہ مزاج ہمیں سکھایا, صحابہ نے عمل کر کے ہمیں بتایا کہ اپنا وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بے شک بے شک, ماشاءاللہ بہت خوبصورت فرما رہے تھے کہ یہ معمول ہے ہمارا تقریبا ہم سب کا ہی. اگر کسی ہوٹل میں کچھ اچھا کھا رہے ہیں تو کوئی سائل مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیتے, اگر بچ جائے تو ضائع کر دیتے ہیں یا اس کو بچا ہوا کھلا دیتے ہیں. تو لہٰذا ایسا قطع نہیں کرنا چاہیے, اگر نہیں کھلانا چاہتے تو فوراً جواب دے دے تاکہ وہ اس آس امید پر نہ رہے. تو اس کا اہتمام بہتر سے بہتر اگر آپ کر سکتے ہو تو کر دیجیے. آئیے نعت شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد احسن سعیدی صاحب. میں گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر حضور کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش فرمائیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہی خوبصورت کلام مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے میرا اپنا لکھا ہوا کلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو دل میں مدینے کے ارمان سجاتے ہیں, جو دل میں مدینے کے ارمان سجاتے ہیں ان کو تو یقیناً سرکار بلاتے ہیں, ان کو تو یقیناً سرکار
سرکار بلاتے ہیں زخمی بہت دل یہ داغ جگر پر بھی ہے زخمی بہت دل یہ ہے داغ جگر پر بھی بن تیرے مجھے سب لوگ ستاتے ہیں بن تیرے مجھے آقا سب لوگ ستاتے ہیں اور ہر وقت مدینے سب لوگ نہاتے ہیں انوار کی رمجھم میں سب لوگ نہاتے ہیں وقت مقصد ہے تو انشاءاللہ مقطع پیش کرنا چاہوں گا بہت خوبصورت مقطع لکھا ہے دعا کرتا ہوں اللہ کے بارگاہ میں کہ قبول ہو جائے ہم سب کی بھی آمین احسن سے غلاموں کو دیدار عطا کیجئے احسن سے غلاموں کو دیدار عطا کیجئے دیدار کی خواہش میں ہم نعت سناتے ہیں دیدار کی خواہش میں ہم نعت سناتے ہیں جو دل میں مدینے کے ارمان سجاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں حضور کے بارگاہ میں دعائے عقیدت پیش فرما رہے تھے ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی جڑی کا ملتا ہے بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع بولے 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 دل بولے وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی بولے دل کی بولی ویلکم بیک ٹو ناظرین ایک بار پھر آپ کو پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ایک اور موضوع سامنے آیا بس ڈسکس کر رہے ہیں تو ذہن میں آ گیا عید الفطر بھی آنے والی ہے ناظرین یہ جو بڑا ایک اچھا سوال ہے کہ جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں عید سے پہلے تو اس کی مقدار کیا ہے بعض لوگوں کو اس کی مقدار کا پتہ نہیں معلوم نہیں اور یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے جی علامہ صاحب ذرا آپ اس پہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ صدقہ فطر جو عید سے پہلے ہم ادا کرتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے کس مقدار میں دینا چاہیے اور اس کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے کس وقت میں کرنی چاہیے اور کن لوگوں پہ کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی چیز کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے جی جی اس کی مقدار کے حوالے سے کہ کم صدقہ فطر کی مقدار اس سال 80 روپے ہے جی جی 80 روپے ایک آدمی کی ناظرین آپ نوٹ فرما لیں جو اس سال کی ہماری صدقہ فطر کی ادائیگی ہے وہ پر پرسن کم سے کم 80 ہے پر بندے کے لیے یعنی کہ ایک آدمی کے لیے 80 روپے مقدار ہے کم سے کم تو آپ تمام ناظرین نوٹ فرما لیجئے 80 روپے مقدار ہے پر بندے کی یعنی ایک فرد کی گھر میں سے 80 روپے مقدار بنتے جی علامہ صاحب آگے اور دوسری چیز کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے جی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں
کہ جو صدقہ فطر تب ادا کرتے ہیں جب وہ عید نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اگرچہ شریعت کے اعتبار سے ان کا صدقہ فطر قبول تو ہو جاتا ہے, لیکن مومن کی بندے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں صدقہ اس انداز سے کروں کہ میرے صدقے سے اگلے آدمی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اگر ہم یوں کر لیں کہ بجائے ہم عید نماز کے وقت جاتے وقت دیتے ہیں, اگر اس سے پہلے 5 دن 7 دن پہلے رمضان ہی کے اندر اگر کسی کو ہم صدقہ فطر دے دیں گے, ہمارے صدقہ فطر سے وہ اپنی عید کی خوشیاں پوری کر سکے گا. اگر ہم اسے دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس کپڑا نہ ہو, وہ عید کے لیے اپنا کپڑا لے لے گا, اس کے پاس جوتا نہ ہو, وہ عید کے لیے اپنا جوتا لے لے گا. ہمارے صدقہ فطر سے اسے اس طرح بہت زیادہ خوشی ہوگی. مقصد یہی ہے کہ اگلے انسان کو خوش کرنا, تو اس اعتبار سے زیادہ خوشی ہوگی. اور اگلی چیز آپ نے پوچھی کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اچھے خاصے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ان میں کچھ اچھے خاندان کے لگ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ مانگنے والے نہیں ہیں, کیا ان لوگوں کو دینا جائز ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پیشہ وارانہ جو ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ لوگ اس طرح انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے, مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے. ایسے آدمیوں سے بچنا چاہیے, انہیں نہیں دینا چاہیے. ہاں کوئی مستحق ہے اور مجبور ہے, معذور ہے, اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے مانگنے کے, ایسے آدمی کا ضرور تعاون کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے محلے کے اندر ارد گرد ان لوگوں پر نظر رکھیں جو سفید پوش ہیں, سائل نہیں بنتے, کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان پر نظر رکھیں. ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دینا میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا, ہمارے ثواب کا ذریعہ بنے گا, زیادہ سے زیادہ ثواب. اگر علامہ صاحب اس سے ایک اور سوال مجھے یاد آ گیا, اسی سے اگر صدقہ فطر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا مستحق, یا کسی مسجد یا مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر یہ ہے کہ آپ اس مسجد کی کاموں کے اندر نہیں لگایا جا سکتا, بلکہ صدقہ فطر کا کسی کو مالک بنانا پڑے گا. آپ کے مسجد کے امام ہیں مثلا, اگر واقعی میں مستحق ہیں, ان کی تنخواہ معقول ہے, کم ہے بلکہ معقول نہیں کم ہے, اس صورت کے اندر آپ کسی امام صاحب کو دے سکتے ہیں. اسی طرح مساجد کے اندر ائمہ ہیں, مساجد کے خادم ہیں, ان کو دیا جا سکتا ہے. مسجد کی تعمیر کے اندر لگا دینا, کسی مدرسے کی تعمیر کے اندر لگا دینا, اس طرح کی جگہوں پر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا, بلکہ کسی کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے. مدرسے کو بھی نہیں دے سکتے, جو بچے جہاں پہ مثال اگر بچے وہاں پر پڑھتے ہیں, ان کے کھانے کی مد کے اندر ان کے اس طرح کے دیا جا سکتا ہے. مدرسے کی عمارت کے لیے, کمروں کے لیے عمارت بنا لی جائے, مسجد بنا لی جائے, اس طرح نہیں دی جا سکتا. کہ وہ بچے جو رہائشی ہوتے ہیں یا کہ کی سائے ہوتے ہیں, مہمان ہوتے ہیں, ان کے کھانے کے لیے, ان کے ضروریات کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو گیا, آپ نے بتا دیا. ناظرین, تو صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں مدارس کو اس نیت سے تاکہ جو بچے یہاں پر رہائش کر رکھی ہے, یعنی جو بیرون علاقوں سے یا اندرون یا بیرون علاقوں سے آئے ہوئے ہیں, بھی ان کے راشن پانی کا انتظام ہو سکتا ہے. ناظرین, فرمان مرشد ہے کہ مغفرت کے اس عشرے میں, جو عشرہ تقریباً 2 رمضان کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر عشرہ نجات شروع ہو جائے گا, اس سے پہلے مغفرت کے اس عشرے میں نہ کہ صرف اللہ سے, اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگیے جن کی آپ نے دل آزاری کی ہے, یا آپ کی وجہ سے ان کا دل دکھا یا اذیت پہنچی ہے, ان سے بھی معافی مانگے. اور یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تو ان کو دل سے معاف کریے. انشاءاللہ مرشد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک کا توبہ قبول کر لیں گے. ناظرین, وقت افطار بہت قریب ہے, آئیے نعت شامل کرتے ہیں. میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں حافظ احسن سعیدی صاحب سے, وہ ایک اور خوبصورت کلام ہمارے پروگرام کی زینت میں پڑھیں تاکہ ناظرین کے لیے زیادہ سے زیادہ خوبصورت باتیں ہم پیش کر سکیں. گر چاہے تو اپنا بھلا, گر چاہے تو اپنا بھلا, محفل سجا سرکار کی بھر جائے گا کاسا تیرا, محفل سجا سرکار کی. ذکر نبی ہے ذکر خدا,
ذکر نبی ہے ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا گر چاہے تو رب کی رضا محفل سجا سرکار کی گر چاہے تو رب کی رضا محفل سجا سرکار کی ہوگا کرم لجپال کا دیدار دیں گے مصطفیٰ ہوگا کرم لجپال کا دیدار دیں گے مصطفیٰ آ جائیں گے خیر الورا محفل سجا سرکار کی آ جائیں گے خیر الورا محفل سجا سرکار کی. بہت ہی خوبصورت اس شعر کے اندر ایک وظیفہ بتایا گیا. شاعر نے کیا خوب لکھا کہ مشکل کشا سے جب یہ کہا مشکل میری حل کیجئے بھائی مشکل کشا سے جب یہ کہا مشکل میری حل کیجئے مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی. آج کل کے حالات کے مطابق میں نے ایک شعر اس نعت کے اندر ایڈ کیا ہے. جب ہوگا آقا کا کرم کرونا بھی ہو جائے گا ختم جب ہوگا آقا کا کرم کرونا بھی ہو جائے گا ختم ہر درد کی ہوگی دوا محفل سجا سرکار کی ہر درد کی ہوگی دوا محفل سجا سرکار کی گر چاہے تو اپنا بھلا محفل سجا سرکار کی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں کلام پیش فرما رہے تھے محمد احسن سعیدی صاحب. تو ایک بار پھر میں ان دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر بندہ ناچیز کے حکم پر بندہ ناچیز کی عرض پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین اپنے شہر کے وقت کے مطابق روزہ افطار کیجیے. اپنے میزبان شاہ زیب نقشبندی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے پروگرام میں. اللہ حافظ.